فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا یہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ادب ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر لیں، ہم اپنی فکروں کو قرآن سنت کے تابع کر لیں۔ اس سے ایک وہ حدیث پاک سے بہت زیادہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ بما تحکم، جب تو یمن میں جائے گا تو لوگوں کے درمیان تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بکتاب اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو میں اس کا فیصلہ قرآن مجید سے کروں گا۔ قال فإن لم تجد، آقا کریم فرمایا اگر تجھے وہ مسئلہ وہ فیصلہ قرآن مجید سے تو نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ قال بسنت رسول اللہ، عرض کیا حضور پھر میں اپنے نبی کی سنت سے اس مسئلے کا حل پیش کروں گا، تلاش کروں گا۔ قال فإن لم تجد، آقا کریم فرمایا کہ اگر نہ قرآن میں مسئلہ تجھے ملے نہ اپنے نبی کی سنت سے اس کا حل ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد رأیی، عرض کیا حضور پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی عقل استعمال کروں گا۔ تو آقا کریم اسلام نے شفقت سے ان کے سینے پہ دست مبارک لگایا، شفقت سے اپنا دست مبارک مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہا تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کے نمائندے کو وہ فکر عطا فرمائی ہے کہ جس فکر پہ اللہ کا رسول اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ یعنی آقا کریم اسلام نے ان کی تعریف فرمائی، ان پہ خوش ہوئے کہ ان کی فکر بہت اچھی ہے۔ لیکن اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور ان کی کس بات پہ خوش ہوئے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ حضرت معاذ بن جبل نے قرآن و سنت کو مقدم رکھا اور اپنی عقل کو مؤخر رکھا، کہ پہلے قرآن و سنت مقدم اور اپنی عقل کو مؤخر رکھا۔ تو اپنی عقل کو اجتہاد کو مؤخر رکھنے کی وجہ سے حضور نے ان کو دعا بھی عطا فرمائی، دست شفقت بھی عطا فرمایا اور خوشی کا اظہار کیا